بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی. مجھے آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے، آپ سے جو بھی آج عرض کرنا ہے، اسی ایک آیت کی روشنی میں کہنا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، خطاب صرف مسلمانوں سے نہیں، پوری انسانیت سے. اے لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ چیزیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. مجھے جو کہنا ہے وہ تجارت سے متعلق کہنا ہے. شہر کی تجارت، لوم والے ہوں یا کوئی بھی ہو، سبھی سے مجھے عرض کرنا ہے. حالات اچھے نہیں ہیں، تجارت مندی کا شکار ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ. بس اسی کے تناظر میں اسی ایک آیت کے تحت کچھ کہنا ہے. مشکل حالات کو کس طرح سے آپ اپنے لیے مثبت لے سکتے ہیں اور مشکل حالات سے کس طرح اپنے لیے خیر کا راستہ بنا سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ نے نام سنا ہوگا علی بنات کا. پتہ نہیں، لوگ سنتے بھی ہیں، واقعات سامنے آتے ہیں، پھر محو ہو جاتے ہیں. جس زندگی کا خواب مالیگاؤں کے مالدار لوگ دیکھتے ہوں گے، غریبوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس کا خواب مالیگاؤں کے مالدار لوگ دیکھتے ہوں گے، جس زندگی کا، اللہ نے وہ زندگی اس کو دی تھی. آسٹریلیا کے سڈنی کا رہنے والا علی بنات. دنیا کا کاروں کا کون سا مہنگا برانڈ ہے جو اس کے پاس نہیں تھا؟ ہر چیز اس نے عالیشان استعمال کی. کپڑے، گھڑی، چشمے، ساری چیزیں اس کی. انتہائی مہنگی ترین زندگی تھی اس کی. 2015 میں ڈاکٹروں نے اس کی طبیعت کے خراب ہونے پہ تشخیص کی. معلوم ہوا کہ بلڈ کینسر ہے، اور ڈاکٹروں نے یہ بھی کہہ دیا کہ 7 مہینے تک اس کی زندگی ہے، 7 ماہ سے زیادہ یہ زندہ نہیں رہے گا. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایسے مسائل میں لوگ چھپاتے، اچھی بات نہیں ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ چھپانا نہیں چاہیے، بتا دینا چاہیے کہ تیرے پاس مہلت کم ہے، جو چیزیں ٹھیک کرنی ہے کر لو. اس لیے کہ بتا دینے سے کوئی اس کی زندگی کا دن کم نہیں ہو جائے گا. جتنی حیات اللہ نے لکھی ہے اتنی ہے، لیکن دھوکے کی موت نہیں مرے گا. 7 سال 7 مہینے کی بات اس سے کہی گئی، اس نے اپنی زندگی بالکل سے بدل لی. مشکل حالات کو آدمی اپنے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہے. کاریں بیچ دیں، اپنی گھڑیاں، اپنے چشمے نیلام کر دیے اس نے. بالکل سادہ زندگی پہ آ گیا. ٹوگو میں، برکینا فاسو میں، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری جگہوں پر افریقہ کے علاقوں میں اس نے جو ہے وہ
غریبوں کے لیے، مسکینوں اور یتیموں کے لیے کام کیا. اپنی زندگی کے آخری مراحل میں وہ جس مرحلے پر کام کر رہا تھا اور جو اس کا اپنا خواب تھا کہ ایک ایسا بھی شہر ہو، ایک ایسا گاؤں ہو جہاں 600 بیواؤں کے مفت رہنے کا انتظام ہو، 400 یتیموں کے لیے تعلیم کے لیے اسکول ہو اور 200 بیڈ کا ہاسپٹل فری ہو، اس پر وہ کام کر رہا تھا. اس نے کہا ہے کہ کینسر میرے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ثابت ہوا. 7 مہینے نہیں جیا وہ 2 سال تک اس کے بعد جیتا رہا. اس نے کس قدر کام کیا اور کیسے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں. حیات کے دنوں میں جب وہ خوش و خرم تھا بالکل اور اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، تب وہ نہیں کر سکا جو مشکل حالات میں اس نے کیا. اس لیے حالات مشکل ہیں، یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن حالات اسی لیے تو آتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹ جائیں. مشکلیں اسی لیے آتی ہیں کہ آدمی مشکل میں پڑ کے اللہ کو یاد کر لے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع اختیار کرے. اس لیے مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ یہ جو تجارت ہماری اور آپ کی ہے، یہ تجارت مناسب نہیں ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوں گے، ورنہ اکثریت ہمارے لوگوں کی وہ ہے جو تجارت کے معاملے میں شریعت کے معیار پر نہیں ہے. برا لگ رہا ہوگا لیکن بات اپنی جگہ برحق ہے میرے بھائی. اور یاد رکھو کسی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں اور کچھ چیزوں پہ عمل کرنا پڑتا ہے. جمعہ کا خطبہ سنتے ہو، جامع ترین آیت اس میں پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اس آیت میں جامعیت اتنی کیوں ہے؟ اس میں کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا، کچھ چیزوں سے رکنے کا حکم دیا گیا. تو ٹھیک کرنا ہو تو کچھ چیزیں کرنی ہوں گی اور کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. بس انہی 2 باتوں کو پھر لے کر میں آپ سے عرض کروں گا. آپ کو کچھ کرنا ہے اور کچھ چھوڑنا ہے. ایک کام کر لو، ایک کام چھوڑ دو، بس 2 ہی کام ہیں. اتنا کر لو گے، یقین مانو حالات کیسے بھی ہوں. آج ہمارا نوجوان یہ بولتا ہے کہ مولویوں کو کیا معلوم کہ حالات کیسے ہیں، بہت مشکل ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں. میرے بھائی ظاہراً نفع کی کوئی امید نہ ہو، سراسر نقصان دکھائی دے رہا ہو، لیکن جو باتیں کہی جا رہی ہیں اگر آپ ایک مرتبہ اس کو کر دیکھو، یقین مانو لوگ خسارہ اٹھا رہے ہوں گے، نقصان اٹھا رہے ہوں گے، تم نفع اٹھاؤ گے. اس لیے کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، حالات میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. 1953 کا ایک واقعہ شیخ متولی شعراوی نے بیان کیا ہے. متولی شعراوی جیسا مفسر قرآن ہمارے زمانے سے لگ کر ایسا کسی دوسرے کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اتنا بڑا مفسر. آج جتنے لوگ اس مسجد میں جمع ہیں، اتنے صرف ان کا درس سننے کے لیے جمع ہوتے تھے. یوسف القرضاوی جیسے لوگوں کے وہ استاذ ہیں، مصر کے اوقاف کے وزیر ہوئے، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. بہت بڑا عالم، امام الدعات کہلاتے، اور تفسیر ان کی اللہ اکبر کبیرہ، شاندار تفسیر بیان کرتے تھے قرآن مجید کی، اور بہت محنت بھی کی تھی انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں سعودی میں تھا ان کو باقاعدہ بلایا گیا تھا اور وہ وہاں یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے. وہ کہنے لگے کہ طائف اور مکہ کے بیچ میں شریعہ ایک جگہ ہے، وہاں کا واقعہ انہوں نے بیان کیا. حالات کیسے بھی ہوں میرے بھائی، اللہ کے ساتھ اگر آپ کا معاملہ ٹھیک ہے آپ نفع اٹھا کے رہو گے.
انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص کی 2 بیٹیاں تھیں، اس کی بیوی کا نام آمنہ تھا، وہ حافظہ تھی، قرآن مجید سے اس کا بڑا تعلق تھا۔ اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح کیا، قریب کے علاقوں میں دونوں بچیاں بیاہ گئیں۔ ایک دن آمنہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ بچیوں کی خبر لینے نہیں جاتے ہو؟ تو اس نے کہا اچھی بات ہے، جا کے معلوم کرتا ہوں۔ بڑی والی بیٹی جو تھی، اس کا شوہر جو تھا، اس کی زمین تھی، اس زمین پر وہ لوگ کچھ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ دوسری والی بیٹی جو تھی، اس کا جو شوہر تھا، وہ لوگ مٹی کے برتن بناتے تھے۔ عربوں میں شرابہ کر کے ایک برتن ہوتا ہے، سراہی کی طرح خاص برتن ہوتا ہے، عربوں کی ثقافت کا حصہ ہے، تو وہ برتن بنایا کرتا تھا مٹی کا۔ یہ گیا، پہلے بڑی والی بیٹی سے ملاقات ہوئی تو کہتا ہے کہ بنیتی کیف حالک وحال زوجک معک وحال الدنیا، تمہاری کیفیت کیا ہے، شوہر کیسا ہے، اور دنیا کا حال چال یعنی باقی معیشت کیسی چل رہی ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ انا معه علی خیر وهو معی علی خیر واما حال الدنیا، میں اپنے شوہر کے ساتھ عافیت سے ہوں، شوہر میرے ساتھ خیریت سے ہے۔ رہی بات دنیا کی تو حرسنا الارض وبذرنا البذر، ہم نے زمین جوت لی اور بیج بو دیے ہیں، وَنَحْنُ فِي انتظار من رِّیحِ السَّمَاء، اور اب ہم آسمان کی بارش کے انتظار میں کہ بارش اترے، زمین سیراب ہو تو ہماری کھیتی اگ جائے۔ فَادْعُوا اللَّهَ لَنَا الْمَطَرَ، تو اللہ سے ہمارے لیے بارش کی دعا کر دو۔ باپ نے ہاتھ اٹھائے، رفع یدیہ وقال اللہم انی اسألک لها الغیث، اللہ آپ سے اس کے لیے میں بارش مانگتا ہوں۔ وہاں سے رخصت ہو کے دوسری بیٹی کے یہاں پہنچا، پوچھا کیا حال ہے، اس نے بھی بتایا سب خیریت اور عافیت ہے۔ پوچھا وما حال الدنیا، گھر کیسا چل رہا ہے، معیشت کیسی ہے؟ کہا ہم نے برتن اس مرتبہ بہت سارے بنائے ہیں اور سارے سوکھنے کے لیے رکھے ہیں، بس خطرہ یہ ہے کہ بارش نہ ہو جائے، بس خطرہ یہ ہے کہ بارش نہ ہو جائے۔ یہ وہاں سے نکلا تو اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، گھر پہنچا تو بہت پریشان تھا۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بڑی بیٹی کے یہاں تھا، اس نے یوں کہا میں نے بارش کی دعا کی، چھوٹی والی یہ چاہتی ہے کہ بارش ہی نہ ہو، اور میں بارش کی دعا کر چکا ہوں۔ تو اس کی بیوی ہنسی اور اس نے کہا یہ کیا بات ہے، لو صحبت القرآن لحل لك الاشکال، اگر تم نے قرآن کا ساتھ رکھا ہوتا، اس کی رفاقت ہوتی تو تمہارا یہ اشکال حل ہو گیا ہوتا، مشکل نہیں ہوتی تم کو۔ بڑی بیٹی نے بارش مانگی، تم نے دعا کر دی، چھوٹی نے مانگا، تم دعا کر دو کہ اللہ بارش نہ ہو۔ اس نے کہا ایسے کیسے ہوگا؟ اس نے کہا بس جتنا ہے اتنا کرو۔ مانگ لیا اس نے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اس کا جانا ہوا، اس نے بڑی بیٹی سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہا بارش ہوئی، کھیتی اگی، عافیت کے ساتھ اگی۔ دوسری والی بیٹی کے پاس پہنچا تو پھر دل میں کھٹکا تھا کہ بارش تو ہو چکی ہے۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ میاں بیوی خوش و خرم بیٹھے ہوئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ہمارے برتن پک گئے اور عافیت رہی، اس مرتبہ بارش نہیں ہوئی، اس مرتبہ بارش نہیں ہوئی۔ اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ یہ کیا بات ہے؟ کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورہ نور میں آتا الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتری الودق یخرج من خلالہ وینزل من السماء من جبال فیہا من برد، کیا تم بادلوں کو نہیں دیکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہکاتا ہے، ان کو جمع کرتا ہے، تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم اس میں سے دیکھتے ہو کہ بارش آسمان سے اتر رہی ہے اور وہ پہاڑوں جیسے بادلوں میں سے اولے اتارتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے اس کے لیے ان کو مصیبت بنا دیتا ہے۔ وَيَصْرِفُ عَمَّن يَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے اس سے ہٹا دیتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ تم اگر اللہ سے مانگو گے اور اللہ کی مرضی ہوئی تو اللہ ایک کے لیے نفع بخش بارش اتارے گا اور دوسرے سے اس کو پھیر دے گا۔
حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا، حالات اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں، اس لیے یہ سوچنا چھوڑ دیجئے کہ کیا ہوگا، آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق آگے بڑھیے۔ اس لیے سب سے پہلی بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کام کرو، اللہ سے تجارت شروع کر دو۔ یہ بہت بڑا خلل ہمارے سماج اور معاشرے کا ہے کہ ہم تجارت تو کر رہے ہیں لیکن اب ہماری تجارت صرف ہمارے لیے ہوتی ہے، ہماری تجارت اللہ کے ساتھ ختم ہو چکی۔ یہی شہر ہے، قدیم زمانے کی مسجدوں کی اور جدید زمانے کی مسجدوں کی حالت دیکھ لو۔ آج بھی پرانی مسجدوں کے پاس مکانات ہیں، آج بھی پرانی مسجدوں کے پاس جو ہے وہ کرائے کی دکانیں ہیں، وقف شدہ چیزیں ہیں ان کے پاس۔ لوگ مسجد بناتے تھے، اس کے اوپر مکانات بھی وقف کرتے تھے، صرف مسجد نہیں دے دیتے تھے۔ مسجد چلے گی کیسے؟ میں دسیوں مسجدیں گنا سکتا ہوں آپ کو جن مسجدوں کے پاس آج بھی مکانات موجود ہیں اور اس کا کرایہ ان کو آتا ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ عالم ہے کہ مسجدیں بنتی ہیں، مقروض ہوتی ہیں۔ میں دارالقضا میں بیٹھا ہوا تھا، مالداروں کی بات جانے دیجئے، میں کسی پہ طنز نہیں کرتا لیکن یہ بات عرض کرتا ہوں کہ مالداروں کی بات جانے دیجئے میرے عزیزوں۔ آج تو عالم یہ ہے کہ ان کے پاس جائیے تو یہ لوگوں سے کوئی تقاضا اگر ان کے سامنے رکھیے، اللہ کے نام پہ پیسہ نہیں نکلتا۔ پوچھتے ہیں زکوٰۃ سے کام چل جائے گا کہ نہیں؟ زکوٰۃ تو تم پر فرض ہے، اسلام کا بنیادی رکن ہے، لازمی اور ضروری ہے، وہ تو تم کو خرچ کرنا ہے۔ وہ حصہ کہاں گیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، کیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ والا مصرف کہاں ہے؟ خدا کی محبت میں کسی کو کچھ دینا۔ دارالقضا میں بیٹھا ہوا تھا، ایک خاتون آئی، اپنی غربت کا رونا رویا اس نے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں فلاں حالات سے گزری ہوں، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، ساری باتیں بول گئی۔ مجھ کو لگا کہ اب اگلا جملہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ آگے جا کے یہ بولے گی کہ کچھ مدد کر دو۔ تو میں نے کہا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی کہ مسئلہ پوچھنا ہے، میرے شوہر نے ایک مکان مجھ کو دیا تھا، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے جیتے جی میں کسی مسجد یا مدرسے کو دے جاؤں، اس کا مسئلہ جاننا۔ سوچیے، اللہ سے تجارت شروع کرو، تمہاری تجارت میں اگر اللہ کا حصہ ہوگا، سنتے ہو نا کہ قربانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک باریک نکتہ علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر سہولت ہے رکھ دو، سب کے فرض حصے واجب حصے پورے ہو گئے، ایک حصہ حضور کا رکھ لو، ظاہر ہے اللہ اپنے رسول کا حصہ قبول کرے گا۔ تو یہ تھوڑے نہ ہوگا کہ ایک جانور کا 7واں حصہ قبول ہو گیا، باقی 6 رد کر دیے جائیں گے، اس کے طفیل تمہاری قربانی بھی قبول ہو جائے گی۔ جس تجارت میں اپنے رب کا حصہ رکھو گے وہ تجارت کبھی بھی خسارے کا شکار نہیں ہوگی۔ مسلم شریف میں آتا ہے بین رجل بفلاۃ من الارض، ایک آدمی زمین کے ایک کھلے حصے میں کھڑا ہوا تھا، بین رجل بفلاۃ من الارض، کھلے ہوئے ایک حصے میں کھڑا ہوا تھا، اس سمع صوتا من سحابۃ، اس نے بادل سے ایک آواز سنی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی چٹیل میدان میں کھڑا ہے، بادل آیا، اس نے بادل میں سے آواز سنی کہ فلاں کے کھیت کو سیراب کر دیا جائے، بادل برسا، بارش ہوئی، پانی جمع ہو کے ایک نالے میں چلا گیا، نالا بہا، پانی ادھر ادھر نہیں ہے، نالے میں بہا، بہ کر آگے تک بڑھا، اس آدمی کے لیے انوکھی چیز تھی، آگے تک گیا،
آگے تک جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے کھیت میں یحول الماء من مسحاته کھڑا ہوا ہے، اپنا پھاوڑا لیے ہوئے اپنے کھیت میں اطمینان سے پانی ادھر ادھر پہنچا رہا ہے. کھیت کا ایک حصہ بھر جاتا ہے، وہ نالی بند کر دیتا ہے مٹی کی، مٹی لگا کے دوسری نالی سے پانی اس کے کھیت کے دوسرے حصے میں چلا جاتا ہے. یہ کھڑے ہو کے تعجب کے ساتھ دیکھتا رہا. بارش برسی ہے، پانی نالے سے چلا ہے، صرف اس کے کھیت پہ آیا ہے. اس نے اس سے پوری بات کہی، میں نے سب سنا، میں نے سب دیکھا، تو بتا تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا اتصدق بثلث مالی، یہ جو میرا کھیت دکھ رہا ہے، جو بھی نکلتا ہے اس کا 1/3 میں اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں. 1/3 میں اور میرے اہل و عیال کھا جاتے ہیں، باقی 1/3 جو ہوتا ہے اس سے میں دوبارہ کھیتی کرتا ہوں. بس میری زندگی یہی ہے. بھوکا نہیں مرتا وہ. ہم لوگ حساب لگانے لگتے ہیں، ایک ایک چیز سوچنے لگتے ہیں. اپنی تجارت میں اللہ کا حصہ رکھو، صدقہ اور خیرات اس کا اضافہ کرو. آنے والے دنوں میں غیر معمولی طور پر تم ترقی دیکھو گے. دنیا ترقی کرے نہ کرے، تم ترقی کرو. مصر کے ایک کروڑ پتی کا حال لوگوں نے لکھا، بعض دعات نے نقل کیا. جرمنی لے جایا گیا آپریشن کے لیے، دل میں تکلیف تھی، علاج کے لیے لے جایا گیا. ڈاکٹروں نے دیکھا، سب کچھ کیا، اتنا خرچ ہوا، ساری چیزیں ہوئی، سب ہو گیا، لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ وال کا مسئلہ ہے اور ہم لوگ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اگر ہم اس کو چھیڑنے جائیں گے تو جو بچی کچی زندگی وہ بھی ختم ہو گئی. اس لیے اب اس کے ساتھ زندگی گزاریے، دوائیاں لیجئے، یہ زندگی بھر کا مرض ہے آپ کا. وہ وہاں سے واپس چلا آیا. ایک مرتبہ ایک علاقے سے گزرا، ضرورت کے لیے رکا گوشت لینے کے لیے، تو اس نے ایک عورت کو دیکھا، قصائی گوشت کاٹ رہا تھا، اس میں سے جو حصے وہ نکال کے پھینک دیتا تھا وہ عورت اس کو چن رہی تھی. اس کو بہت تعجب ہوا تو اس نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں غریب بیوہ عورت ہوں، بچوں نے آج گوشت کھانے کی تمنا کی ہے، ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں، تو یہ جو فاضل حصہ نکال کے پھینک دیتا ہے اس میں کچھ تھوڑا تھوڑا گوشت لگا ہوا ہے، میں اس کو جمع کری ہوں کہ میرے بچے شاید اسی سے اپنی آس مٹا لیں. اس نے اس کو کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اچھا خاصا گوشت اس کو لے دیا، کہا لے لو. اور اس کے بعد اس قصائی سے کہا، قصاب سے، کہ اس کی صورت پہچان لو، یہ جب آئے جتنا گوشت یہ چاہے اس کو دے دینا، ہماری طرف سے ہوگا. چلا گیا. کچھ وقفہ گزرا، اس نے خود محسوس کیا کہ وہ دل کی تکلیف نہیں ہوتی. پھر گیا، دوبارہ جو ہے وہ تحقیقات ہوئی، ساری رپورٹیں نکالی گئی. ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ نے علاج کہاں سے کروایا؟ تو وہ ہنسا اور اس نے کہا کہ میرا علاج وہاں سے ہوا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے. تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت کے ساتھ تجارت شروع کر دو. اپنے مال میں ایک کام تو یہ کر لو. دوسری بات جو مجھے اسی ذیل میں کہنی ہے، ابھی دوسری وہ جو بات اس کے علاوہ کہنی وہ نہیں، ابھی اسی میں تجارت ہی میں کہنا ہے کہ اللہ سے لینے کا سلیقہ سیکھو. اللہ سے لینے کا سلیقہ سیکھو. لینے کا بھی سلیقہ ہوتا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے، ایک آدمی لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور جب قرض دیتا تھا اور اس کے پاس کوئی تنگ حال آدمی آتا، قرضہ لیا ہے واپس نہیں کر پا رہا ہے، تو اپنے لوگوں سے کہتا تھا کہ اس کے ساتھ تھوڑی رعایت کرو، اس کے ساتھ تجاوزوا عنہ لعل اللہ یتجاوز عنا، اس کے ساتھ میں تھوڑی نرمی کرو، شاید اللہ ہمارے ساتھ نرمی کرے گا.
بخاری اور مسلم میں آتا ہے فتجاوز عنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ میں قیامت سے پہلے ہی جب وہ مر کر اپنے رب کے حضور پہنچا، اللہ نے اس کے ساتھ میں نرمی و آسانی کا معاملہ فرمایا۔ ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ لوگ کھوٹے سکے لا کے دے جاتے تھے، کرانے کی دکان تھی، مزاج ہوتا ہے اپنا اپنا، وہ کھوٹا سکہ قبول کر لیتے تھے۔ لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ اس کو کھرے اور کھوٹے کی پہچان نہیں ہے، وہ کھوٹا سکہ قبول کرتے، اور لوگ بھی خوشی خوشی ان کو دھوکہ دے کے چلے جاتے کہ کھوٹا سکہ چل گیا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا، وہ لے کر رکھ لیتے۔ جانے والا جب چلا جاتا تو وہ کھوٹا سکہ اس کو نکال کے احتیاط سے ایک دوسرے تھیلے میں رکھ لیتے۔ ہوتے ہوتے ایک بہت بڑی تعداد کھوٹے سکوں کی جمع ہو گئی۔ جب ان کو یہ لگا کہ اب میرا آخری وقت قریب ہے تو انہوں نے وہ کھوٹے سکے اپنے پاس لا کے سامنے رکھوائے کہ میرا وہ سکوں کا تھیلا لا کے رکھ دو، اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہ ساری عمر میں نے تیرے بندوں کے کھوٹے سکے اس امید میں قبول کیے کہ جب میرا وقت آئے گا تو تو میرے کھوٹے اعمال قبول کر لے گا۔ ناز ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے۔ آج آپ جمع ہو، قرآن مجید کی آیت کی بنیاد پر جمع ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جب جمعہ کے لیے ندا لگا دی جائے، اذان و مسجد آ جاؤ۔ آپ مسجد آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کاروبار بند کر دو۔ ہمارے لوگ سوچتے ہیں کہ کاروبار بند ہوگا، جمعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، نمازوں کے لیے بند ہوگا تو نقصان ہو جائے گا۔ ہمارے آباء و اجداد نماز بھی پڑھتے تھے، صبح سے شام تک صرف کاروبار کرتے تھے، پھر گھر جا کے آرام کرتے تھے، تب بھی گھر خرچہ چلتا تھا، عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ ساری ضرورتیں پوری ہوتی تھی۔ آج مر مرا کے بھی زندگی نہیں چل پا رہی۔ فرمایا تجارت چھوڑ دو، وذروا البیع، آ جاؤ مسجد آ جاؤ۔ پھر جب نماز ہو جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر نکلو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یہ خاص اصطلاح ہے قرآن کی، پھر روزی تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ عراق ابن مالک مشہور تابعی ہے، لینے کا سلیقہ سیکھو، بتا رہا ہوں۔ مسجد آتے تھے، تجارت کرو، تجارت میں اللہ سے لینے کا سلیقہ سیکھو۔ مسجد آتے تھے، جمعہ کے دن مسجد میں حاضر ہونے کے بعد جب نماز ہو جاتی، مسجد کی دہلیز پر پہنچتے تو وہاں کھڑے ہو کر کہتے تھے اللہم انی قد اجبت دعوتک وادیت فریضتک وصلیت صلاتک، اللہ تیری پکار پہ میں نے لبیک کہا، جو فریضہ تو نے رکھا تھا اس کو پورا کیا، نماز میں نے پڑھی، جیسے جیسے تو نے کہا تھا ویسے ویسے میں نے کیا، وانتشرت کما امرتنی، اور جیسا تو نے کہا کہ نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اب میں جا رہا ہوں روزی تلاش کرنے کے لیے، فارزقنی وانت خیر الرازقین، میں نے اپنا کام کیا، اب آپ کا کام ہے، آپ بہترین رزق دینے والے، آپ مجھے روزی دیجیے۔ جو بندہ اس طرح سے اللہ کے حقوق پورے کر کے روزی لینا چاہے گا، اس کو اللہ روزی نہیں دیں گے۔ تو لینے کا سلیقہ سیکھو۔ دوسری چیز جو مجھے آپ کو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ سود چھوڑ دو، ایک دم صاف ستھری بات ہے، کوئی اگر مگر کی بات نہیں کہتا میں، حرام چھوڑ دو۔ مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا، میں کھل کے بول بھی نہیں سکتا، ہمارے شہر ہی کے ایک ایسے تاجر نے جس کو اس کا خیال تھا، اللہ اس کی عمر میں اس کے مال میں برکت دے، اس نے شہر کے تاجروں کو جمع کیا تھا، میں خود 2 مجلسوں میں شریک رہا، کلیدی اعتبار سے میں نے تقریر کی، سب کچھ ہوا، اور بات قریب قریب آ گئی تھی کہ مالیگاؤں کی تجارت سے کسی نہ کسی درجے میں سود ختم ہو جائے گا، مگر ایسی ناگفتہ بھی صورتحال اس میں پیدا کر دی گئی، اور خیر کا ایک اچھا قدم جو لوگوں کو سود سے پاک کر سکتا تھا وہ روک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ اس میں روکنے میں تھے ان کو بھی ہدایت دے۔ سود چھوڑ دو میرے بھائیوں، اس لیے کہ سود کے ساتھ آپ کبھی بھی
نفع نہیں اٹھا سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کی جڑ کاٹ دیتا ہے، تجارت بڑھ نہیں سکے گی، پنپ نہیں سکے گی۔ معلوم کرو لوگوں، یہ جو سب کچھ آج چل رہا ہے ہمارے ہاں تجارت میں، حلال ہے کہ حرام ہے؟ معلوم تو کرو کسی سے۔ صورتحال یہ ہے کہ سودی قرضے لے لے کر اچھے اچھے لوگ، جن کے نام سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مالدار ہیں، آج ان کا عالم یہ ہے کہ ان کی جائیداد دیوالیہ ہو چکی ہے، کاروبار ختم ہو چکا ہے، ساری چیزیں جو ہیں وہ دوسروں کے یہاں لکھوا چکے ہیں سود میں۔ بولتے ہوئے بھی افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے۔ تو سود چھوڑ دیجئے، کوئی چیز اللہ کے لیے چھوڑ کے دیکھو۔ لوگ بولتے ہیں بغیر سود کے کچھ نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم چھوڑ کے دیکھو، چھوڑ دو اللہ کے لیے ایک شے۔ مسند احمد میں آتا ہے انک لن تدع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انک لن تدع شیئا للہ الا ابدلک اللہ لہ بہ خیر ما هو خیر لک، تم کوئی چیز اللہ کے لیے چھوڑو گے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز تمہارے لیے پیدا فرما دیں گے، اس سے بہتر شے تمہارے لیے آئے گی، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ سلیمان علیہ السلام کو جہاد بہت پسند تھا، آپ نے سنا ہوگا نا، انہوں نے کہا تھا کہ میری بیویاں ہیں، ان سے 100 بچے ہوں گے اور وہ جہاد کریں گے۔ قصے میں آگے نہیں جاتا، تو ان کو جہاد بہت پسند تھا۔ جہاد کے گھوڑے ان کے سامنے لائے گئے، ان کو دیکھنے میں مشغول ہوئے۔ وہ سورہ صاد میں دیکھو، فَتَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، انہی گھوڑوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کو دیکھ رہے تھے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی نماز فوت ہو گئی۔ بس ناراض ہوئے کہ یہ چیز اللہ سے دور کیسے لے گئی، ناراض ہوئے۔ پورا کاروبار ساری نمازوں کی قضا کے ساتھ کیسے چل سکے گا؟ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ چیز اللہ سے غافل کر گئی، انہوں نے ان گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ ردوها علی فتفق مسحا بالسوق والاعناق، اللہ کے لیے ان چیزوں کو ختم کر دیا انہوں نے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا، زمین کی سواری ختم ہوئی تو ایسی سواری دی گئی جو دوسروں کو میسر نہیں ہوئی، ہوا پر حکومت دی گئی اور ہوا مسخر کی گئی، وہ اس پر سوار ہوتے تھے اور ہوا ان کے تخت کو لے کر چلتی تھی۔ تم اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس سے بہتر شے پیدا فرمائے گا۔ یوسف علیہ السلام کو کہا گیا کہ لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، بے عزت ہوگا، ذلیل ہوگا، جیل میں ڈالا جائے گا اگر ہماری بات نہیں مانے گا، اگر اس نے ہمارے ساتھ زنا نہیں کیا تو۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی آزادی چھوڑ دی، عزت کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا بولیں گے کیا نہیں بولیں گے، مجھے ذلیل کر دیں گے۔ فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، جو چیز یہ چاہ رہے ہیں اس کے مقابلے میں، آپ کی نافرمانی کے مقابلے میں مجھے جیل ہی پسند، میں دنیا چھوڑتا ہوں، عزت چھوڑتا ہوں، کوئی حرج نہیں۔ تو کیا عزت چلی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت کے ساتھ جیل سے رہائی دلوائی۔ الآن حس الحق انا راودته عن نفسه، عورت نے اعتراف کیا کہ میں نے اس کو بہکایا تھا اور یہ غلط نہیں تھا، بادشاہ کے سامنے اس کو اعتراف کرنا پڑا، اور یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکالا گیا اور بادشاہت ان کا مقدر ہوئی۔ ایک چیز تم چھوڑو گے اللہ کے لیے تو خالی ہاتھ رہ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس سے بہتر شے پیدا فرمائے گا۔ یہ سوچنا چھوڑ دو کہ ہم چھوڑ دیں گے تو کیسے کر پائیں گے۔ کچھ دنوں کی آزمائش ہوگی، جب تم ثابت قدم رہو گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں وسعت اور آسانی سے نوازے گا۔ یہ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ فلسطین کا مسئلہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ شیخ احمد یاسین کا نام سنا ہوگا آپ نے، شیخ احمد یاسین انتفاضہ کا سب سے بڑا نام مانا جاتا ہے۔
ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا آدمی اس کو میزائل مار کے ہلاک کر دیا گیا جب وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد جا رہا تھا. ایسا آدمی جو مفلوج ہو مگر اس کی ایمانی قوت یہ تھی. ہمارے بچے کیا کھیل کھیلتے ہیں؟ بیٹھے ہوئے پب جی کھیلتے ہیں، اس طرح کے دیگر گیم کھیلتے ہیں، اور نہیں تو بہت حرکت بھی کریں گے تو ٹیرف میں جا کے کھیلیں گے تاکہ کم دوڑنا پڑے، کم محنت پڑے. اس میں بھی محنت نہیں ہو پاتی ان سے. وہ لوگ ہیں فلسطین کے جو ہمہ وقت محنت کرنے کے اور ایسے کھیل کھیلتے ہیں جو محنت کے ہوں. شیخ احمد یاسین بھی کوئی ہمیشہ سے معذور نہیں تھے. اپنے کالج میں ورزشی کھیل کھیل رہے تھے، آدمی کے اوپر سے کودا جاتا ہے اس میں، اور اسی میں وہ ڈس بیلنس ہو کے گرے اور ان کی گردن کی ہڈی کے پاس چوٹ آئی، اور رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ان کا جسم آہستہ آہستہ مفلوج ہوتا چلا گیا. وہ ٹیچر ہو چکے تھے، معلم بن چکے تھے، اور ایک حکومت کے ادارے میں معلم کی جگہ خالی ہوئی، وہاں پر وہ اپنی آدھی معذوری کے ساتھ اس وقت گئے تھے. جب وہ وہاں پہنچے کہ میرا بھی انٹرویو ہوگا تو جو صحت مند لوگ موجود تھے، کھڑے ہوئے تھے، وہ ہنسنے لگے ان کو دیکھ کے کہ یہ اس کا انٹرویو ہوگا اور یہ پاس ہو سکے گا. کسی نے ان سے کہا کہ تم یہاں کہاں چلے آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارے جس رزق کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں، وہ تو آسمانوں میں ہے، اللہ کے پاس ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا انٹرویو ہوا اور وہ بہت قابل آدمی تھے، لیکن جن لوگوں کو انتخاب کرنا تھا انہوں نے لکھ دیا کہ آدمی بہت قابل ہے، ان کی فائل پہ لال قلم سے لکھ دیا، مگر یہ کہ معذور ہے. آخری شخص جس کو فیصلہ کر رہا تھا، جیسے ہی اس نے یہ جملہ دیکھا تو برہم ہو گیا، اور اس نے کہا کہ معذور ہے تو کیا کرے، مر جائے، بھوکا مر جائے. معین کیا جاتا ہے، اپنے قلم سے لکھا معین کیا جاتا ہے، اس کو یہ عہدہ دے دیا جائے. اور جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو آخری شخص اس عہدے پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کا اپنا ایک بچہ مفلوج تھا. وہ جانتا ہے کہ مفلوج ہونا کیا چیز ہے. رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں آپ سے، جو چیز آپ اللہ کے لیے چھوڑ دو گے اللہ اس کا بہترین بدلہ تم کو دے گا. چھوڑ کر دیکھو، انڈونیشیا میں ایک مسابقہ ہوا قرآن مجید کا 2020 میں. اس میں وہاں کے جامعۃ الامام المیدانی کے جو ہے وہ ایک طالبہ بھی شریک ہوئی. طالبات کا مسابقہ تھا قرآن مجید کے حفظ کا. جو لوگ جانتے ہوں گے، ورنہ یوٹیوب پہ پوری چیزیں موجود ہیں. وہ جب آئی بیٹھی پڑھنے کے لیے تو مکمل نقاب میں تھی. مسابقے والوں کا کیا مزاج اللہ بہتر جانتا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ نقاب کے ساتھ آپ تلاوت نہیں کر سکتے. میسرہ اس کا نام ہے، اس لڑکی کا نام میسرہ ہے. اس نے کہا کہ کیا اس کے بغیر شرکت ممکن نہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاذا نظام، نہیں یہی نظام ہے، اس کے بغیر شرکت ممکن نہیں. تو ایک لمحے کے لیے آپ دیکھیں گے اس کا ویڈیو کہ وہ ٹھٹکی، رکی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آصفۃ یا استاذ انا لا استطيع، مجھے افسوس ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتی، میں اپنا نقاب نہیں ہٹا سکتی. اور اس کے بعد اتر کے چلی گئی. مسابقے میں حصہ ہی نہیں لیا اس نے. ختم. اگر نقاب اتار کے مسابقے میں حصہ لینا تو ہم نہیں لیتے. چلی گئی اتر کے، چھوڑ دیا اس نے. اس مسابقے کا سب سے بڑا انعام جو تھا وہ 3 ملین انڈونیشی روپیے تھے، جو 10,000 سعودی روپیوں کے ریال کے بقدر ہوتے. 10,000 سعودی ریال. یہ بھی تو ضروری نہیں تھا کہ وہ مسابقے میں ہوتی تو پہلے ہی نمبر آ جاتا. اگر آ بھی جاتا تو 10,000 ملتے، 10,000 سعودی ریال کے بقدر ملتے. لیکن اس نے انکار کیا اور اتر کر چلی گئی، اور یہ چیز پھیل گئی. ویڈیو عالم بھر میں تیزی کے ساتھ منتشر ہو گیا، اور اس کا نتیجہ ہوا کہ واقعے کے ایک ہفتے کے بعد وہیں انڈونیشیا کا ایک چینل ہے الوصال، اس نے اس لڑکی کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد اپنے یہاں بٹھا کر اس کو ایک انعام سے نوازا جو 30,000 سعودی ریال کے بقدر تھا. لوگوں نے گاڑیاں اس کو گفٹ کی، بنگلہ دیا، اور اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس کے نام سے ایک مسابقے کا اعلان کرتے ہیں، جو تفسیر کا مسابقہ ہوگا 2021 میں وہ منعقد ہوا، اسی لڑکی کے نام پر، میسرہ کے نام پہ منعقد ہوا. تم ایک چیز اللہ کے لیے چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدل تمہارے لیے پیدا فرمائے گا.
اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب